راہے تست اے غافل بیا بگذر کہ از بہرے گزشتن ہاست حائل ہا. اس نے کہا دنیا کیا ہے. مرزا بیدل ہمارا بہت بڑا صوفی شاعر ہے. بالکل. وہ کہتا ہے کہ کیا دنیا اور کیا عقبہ. یہ اے غافل یہ تیرے لیے یہ دونوں سد راہ ہیں, یہ تیرے راستے کی رکاوٹیں ہیں, جمپ ہیں. بیا بگذر آ دنیا سے بھی گزر اور عقبہ سے بھی گزر, آخرت سے بھی گزر. بیا بگذر کہ از بہرے گزشتن ہاست حائل ہا, کہ یہ جمپ جو ہے نا یہ گزرنے کے لیے ہوتے ہیں, رکنے کے لیے نہیں ہوتے. یہ بڑھوت دیتے ہیں بلکہ بڑھاتے ہیں. آگے پڑھو. اور بیدم نے اسی کو اپنے لفظوں میں اردو میں اچھا کہا تھا کہ منزل تیرے مقصد کی کعبہ ہے نہ بت خانہ, ان دونوں سے آگے چل اے ہمت مردانہ. تو مطلب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے اب دیکھیں کس طرح گفتگو کی حضرت ابو سعید نے. اس میں جو درز ہے, ابلاغ ہے, تو اسی سے متاثر ہو کر رومی, یعنی رومی ان کے بعد کے لوگ ہیں, تو رومی جو میں جو تعقلاتی دنیا ہے, جو دلیل کی دنیا ہے, تو پھر اس کے ساتھ گداز ہے. مثلا وہ کہتے ہیں جناب کہ آج کل ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پیر مرشد پکڑنے کی کیا ضرورت ہے, قرآن سنت کافی نہیں ہے, ضرورت کیا ہے پیر پکڑنے کی. تو رومی نے جو دلیل دی آپ کو میں سناؤں, ہمارے سامعین بڑے خوش ہوں گے. عام بادی النظر میں یہ عام آدمی جو ہے یہ دلیل پڑھ کر وہ کہتا ہے کہ ایسی دلیل جو ہے وہ رومی جیسا ذہن نہیں دے سکتا ہے. میں کوشش کر رہا ہوں, سمیٹ رہا ہوں, آپ کے بہت وقت لے رہا ہوں. آپ نے آپ کا کلام بھی ایک غزل کے بارے میں, تو خیر میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں یہ میری غزل سے اونچی باتیں ہیں. اور میں یہ آپ کو بتاؤں جی پلیز کہ اس میں یہ جو چیز ہے نا کہ کیا میں اب رومی کی بات کر رہے تھے. رومی جو ہے وہ سیل ممتنع کی پتہ ہے تعریف کیا ہے شاعری میں. سیل ممتنع کی تعریف یہ ہے کہ جب سننے والا وہ شعر سنے وہ کہے جناب یہ تو میں بھی کہہ لوں, یہ تو میں بھی کہہ لوں, اتنا آسان ہے. اور جب وہ کہنے بیٹھے تو کہا نہ جائے, نہ کہہ سکے. یہ سیل ممتنع کی تعریف. رومی جو دلیل دیتا ہے وہ سننے والا جب کہے گا کہ یہ تو میں بھی دے دوں, رومی صاحب کو یہ تکلیف کیوں فرمائی. تو جس وقت سوچے ہے تو واقعی یار ہے تو میں ساری بڑی پشتہ گزر ونجن میں دلیل نہیں دے سکنا, یہ دلیل میں نہیں دے سکتا. یہ تو سامنے کی چیز کو اٹھا کر اس نے دلیل دے دی. داغ کا ایک شعر سناؤں آپ کو پلیز. سیل ممتنع میں مثلا سیل ممتنع کیا ہے کہ اس کی مزید عبارت جو ہے اس کو نہ ہو سکے, سلیس عبارت نہ بنائی جا سکے. سیل ممتنع کا مثلا وہ کہتا ہے بات کرنی بھی نہ آتی تھی تمہیں, بات کرنی بھی نہ آتی تھی تمہیں, یہ تو میرے سامنے کی بات ہے. بات کرنی بھی نہ آتی تھی تمہیں, یہ تو میرے سامنے کی بات ہے. جب کہا میں نے کہ لو مرتا ہوں میں, بولے بسم اللہ اچھی بات ہے. تو یہ سیل ممتنع ہے, اس کو سیل ممتنع. تو سامنے کی بات سے دلیل پیدا کر دینا یہ رومی کا مقام ہے. مثلا جو لوگ کہتے ہیں جناب کہ یہ پیر پکڑنے کی ضرورت کیا ہے, رومی کہتا ہے کہ یہ جسم آپ کا جو ہے نا, میرا آپ کا جتنے جسم یہ پھر رہے ہیں, یہ جتنے بے پیرے جسم پھر رہے ہیں جی, جن کا کوئی پیر نہیں, جن کا مرشد نہیں, استاد نہیں, پیر نہیں ہے جی. اصطلاح بت بے پیر انہی پر ہے درست, اصطلاح بت بے پیر اسی پر ہے درست, جس کا مرشد نہیں, استاد نہیں, پیر نہیں. بت بے پیر اسی کو کہتے ہیں. تو مطلب ہے کہ یہ جتنے پھر رہے ہیں کہ جناب کوئی ضرورت نہیں. وہ کہتا ہے کہ تمہارے اس جسم پر اللہ نے یہ دو پیر رکھے ہوئے جو ہیں, اتنے سے چھوٹے سے ہیں, یہ اگر آنکھ نہ ہو جسم پر تو اتنا دیو ہیکل انسان کسی گڑھے میں گرا ہوگا. صحیح ہے جی. تو یہ ہدایت راستہ بتاتا ہے کہ یہ گڑھا ہے, یہ کھڈا ہے, آپ ادھر سے چلیں, دائیں بائیں جائیں. تو قدرت نے آپ ماں کے پیٹ سے ایک مرشد اور رہنما, راہ دکھانے والا وہ دے کر انسان کو بھیجا ہے تاکہ اس کی باڈی ضائع نہ ہو. تو اگر باڈی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہے تو اللہ کے راستے تک پہنچنے کے لیے بھی اس استاد کی, اس مربی کی اور ایسی تربیت گاہوں کی ضرورت ہے جو ان سے تعلق رکھنے والے ہوں اور ادھر پہنچا دیں. اور آپ کو میں یہ بتاتا پھروں چلوں کہ استاد
اور پیر رومی نے یہ جو کہا نا کہ یہ مرشد ہے، آنکھ جو ہے یہ مرشد ہے، ایک اندھا ہے آدمی، اس کی آنکھ ہی نہیں ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ وہ عصا پکڑے گا، بالکل، یعنی یہ نہیں ہے تو ہاتھ میں ضرور پکڑے گا کہ ان کی جگہ یہ کام کرے گا، اندھا ہونے کے باوجود بھی اس کو رہنما کی ضرورت ہے، اندھے اسی لیے تو لکڑی پکڑتے ہیں، تو کم از کم جو اس کو بالکل ہی کہتے ہیں جناب کہ یہ چیز ہی کوئی نہیں ہے، فراڈ ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر اندھے جو پکڑ کر ہاتھ میں پھرتے ہیں ان کو کہو نا تم فراڈی ہو، تو پھر وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اندھا کرے، اور میں بد دعا کرتا میں بتاؤں گا پھر کہ تم عصا کے بغیر چل سکتے ہو کہ نہیں، یہ جو تمہارے پاس آنکھ کی نعمتیں ہیں ان کو پیر و مرشد سمجھو، تمہارے جسم کی کو منزل تک صحیح سلامت پہنچاتی ہیں یہ آنکھیں ہیں، اسی طرح جو اللہ اور رسول تک کی منزل تک بدعقیدگیوں سے، گستاخیوں سے اور ان تمام جھمیلوں سے بچا کر اس کی بارگاہ تک پہنچا دے، وہ پیر کامل ہوتا ہے۔ اس لیے پیر پکڑا جاتا ہے جس کو ہم غوث پاک پیر کہتے ہیں، معین الدین اجمیری کہتے ہیں، قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں، بابا فرید کہتے ہیں، نظام الدین اولیاء کہتے ہیں، نصیر الدین چراغ دہلوی کہتے ہیں۔ تو ان پیروں کا فائدہ یہ ہے کہ جس طرح ہماری آنکھیں میں جو مثال دی ہے کہ ان تمام آلودگیوں سے اور ان لٹیروں سے، ڈاکوؤں سے راستے میں جو